ادریس اور عدنان بھی ہر سال پورے اہتمام کے ساتھ میلہ دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک دفعہ مصور عامر سخت بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے عدنان کو اس سال تاکید کی کہ وہ میلے کی دکان میں بیٹھ جائے۔ اس طرح ان دوستوں کی جوڑی میلہ اکٹھا نہیں دیکھ سکی، یعنی میلہ میں یہ دونوں دوست الگ الگ ہو گئے اور ادریس اکیلا ہی یہ میلہ دیکھتا رہا۔ وہ گھوم پھر کر پھر ہی واپس اپنے جانثار دوست عدنان کی دکان پر واپس چلا آتا تھا۔ ایک شام ادریس میلے میں گھوم پھر کر واپس چلا آیا تو بے حد پریشان اور ہواس ہو کر واپس چلا آیا۔ عدنان کو تشویش ہوئی اور پریشانی کی بات انہوں نے ادریس سے پوچھ لی تو ادریس نے بولا کہ انہوں نے میلے میں ایک خوبصورت اور معجبین چہرہ کنیز کے ہمراہ گھومتے ہوئے دیکھا اور اس کے بغیر اس کا زندہ رہنا محال ہے۔ دوست کا حالت زار سن کر عدنان نے دکان کو بند کر لیا اور ادریس کو ساتھ لے کر اس حسینہ کو میلے میں تلاش کرنے کے لیے نکل گیا۔ ان دونوں نے میلہ ختم ہوتے تک ہر جگہ اس کو تلاش کر لیا مگر وہ انہیں کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ ناچار اور ناکام انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ اگلے روز پھر اس حسینہ اجنبی کو ڈھونڈنے کے لیے وہ دونوں ساتھی نکل گئے مگر مایوسی کے سوا ان لوگوں کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا اور میلہ آخر کار ختم ہی ہو گیا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ عدنان نے ادریس کو تسلی دی کہ آپ مجھے ان خوبصورت حسینہ کا حلیہ بتا دیں۔ ادریس اس کا حلیہ بتاتا رہا اور عدنان اپنے ماہر ہاتھوں سے اس حسینہ کا تصویر بناتا رہا۔ جب تصویر مکمل ہو گئی تو ادریس نے کہہ دیا کہ اس تصویر میں دو خامیاں رہ گئی ہیں۔ اس کی نچلے ہونٹ دائیں جانب تل کا نشان اور دوسری اس کی زلفوں کی لٹ ماتھے پر گری ہوئی تھی۔ عدنان نے دونوں چیزیں بنا لی اور ادریس بساختہ کہنے لگا کہ یہ اب ہو بہو اسی کی مکمل ہی تصویر ہے۔ عدنان نے اپنے دوست ادریس سے وعدہ کر لیا کہ جب تک وہ اس حسینہ خوبصورت لڑکی کا پتہ نہیں کر لیتا اور اس سے ادریس کی شادی نہیں کر لیتا تو وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ آپ حوصلہ مت ہاریں اور میری واپسی کا انتظار کر لیں۔ دونوں دوست ایک دوسرے سے الوداع ہوئے، یعنی جدا ہو گئے۔ اگلے روز عدنان نے اپنے گھر کو خیر آباد کہہ دیا اور گاؤں گاؤں بستی بستی اس خوبصورت نوجوان لڑکی کو تلاش کرنے لگ گیا اور ہر جگہ جہاں اس کے ملنے کا امکان تھا اس نے وہاں اس خوبصورت لڑکی کو تلاش کر لیا۔ بھوکا پیاسا تھکا ہارا اس جنون میں تھا کہ وہ اس لڑکی کو ضرور ڈھونڈ لے گا مگر اس لڑکی کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ اس کی بوڑھے والدین اور عزیز و اقارب نے عدنان کو بہت سمجھا لیا مگر وہ اپنے دوست سے کیے ہوئے وعدے کو ہر حالت میں نبھانا چاہتا تھا۔ وہ دور نزدیک کوئی آبادی کوئی بستی نہیں چھوڑی جہاں اس کا بس چلتا تھا، وہاں اس نے اس کو تلاش کر لیا۔ اسی دوران وہ اپنی عزیز دوست کو بھی نہیں مل سکا، البتہ اس کو کسی شناسا آدمی کے منہ سے پتہ چلا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہو چکا ہے اور بے حد کمزور ہو چکا ہے۔ خود اس کی حالت بھی دکردود تھی مگر وہ اپنی سچی لگن کے ساتھ اس حسینہ لڑکی کو ڈھونڈتے رہا۔
اور ہمت نہیں ہاری، یہاں تک کہ وہ تلاش کرتے کرتے پورا 1 سال گزر گیا، یہاں تک کہ وہ اگلے میلہ منعقد ہو گیا، اور وہ پھر 10 دن تک میلے میں گھومتا رہا اور اس حسینہ کو ڈھونڈتا رہا، مگر یہاں پر بھی اسے کوئی کامیابی نہیں ملی، وہ میلہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی دوران عدنان کے والدین بہت پریشان ہو گئے اور بہت منت سماجت کر کے عدنان کو اپنے گھر واپس لے آئے۔ عدنان نے اس کے گھر والوں کو مجبور کر کے اس کی شادی کر لی، یعنی عدنان کی ہی شادی کر لی کہ وہ شادی کی جھنجھٹ میں پھنس کر صحیح راستے پر چلا آ جائے اور آوارہ گردی ختم کر دے۔ سہاگ رات کو جب عدنان اپنی نئی نویلی دلہن کے کمرے میں آیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو یکدم پیچھے سے ہٹ گیا جیسی بجلی گون گئی ہو۔ عدنان کی حیرت کی انتہا نہ تھی جب اس نے اپنی دلہن کی روپ میں اسی خوبصورت اور نوجوان لڑکی کو پایا جس سے وہ 1.25 سال سے تلاش کر رہا تھا۔ عدنان پر سکتہ طاری ہو گیا تھا اور وہ اپنی سراسنگی کو چھپاتے ہوئے پوچھنے لگی کہ اے میرے سرتاج، کیا بات ہے؟ آپ مجھے دیکھتے ہی اتنے پریشان ہو گئے، اس کنی سے کوئی خطا ہو گئی ہے کیا؟ عدنان نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پا کر اسے کہہ دیا کہ اے حسین عالم، کیا تم میری بات مانو گی؟ دلہن کہنے لگی کہ آپ میرے مجازی خدا ہیں، میں آپ کی ہر بات کے لیے سر جھکا کر آپ کی بات مان لوں گی، سوائے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے خلاف نہ ہو۔ عدنان کہنے لگا کہ نہیں، جو بھی میں کہہ دوں آپ کو وہ ماننا پڑے گا، اگر تم نے حکم کی تعمیل نہ کی تو یقین کرو کوئی معصوم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور میں بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کروں گا۔ اس پر دلہن اچانک سے بولی کہ میں اتنی سنگ دل بھی نہیں ہوں، آپ فرما لیجیے، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ عدنان نے ادریس کی ساری محبت کی داستان اس خوبصورت اور نوجوان دلہن کو سنا دی کہ وہ کس طرح اس کی محبت میں دیوانہ ہو کر اپنی آپ کو ختم کرنے کی پیچھے پڑ گیا ہے، اور پھر اس کیے ہوئے وعدے کا بھی انہوں نے ذکر کر لیا اور اس کی حالت زار بھی بیان کر دی کہ اپنے جان سے پیارے دوست کی زندگی بچانے کے لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور تم اس سے ہی شادی کر لینا، میں پوری زندگی آپ کی اس احسان کا فراموش نہیں کروں گا۔ دلہن نے کہہ دیا کہ میں آپ کے حکم کے مطابق وہاں جانے کے لیے بالکل ہی تیار ہوں، اور اگر ضرورت پڑی تو میں ادریس کے گھر جا کر آپ سے ہی طلاق مانگ لوں گی۔ عدنان نے اسے اتفاق کر لیا اور اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ آپ ادریس کے گھر چلی جائے۔ دلہن نے ادریس کے گھر کا پتہ معلوم کر کے گھوڑا منگوایا اور اسی ہی رات اس کی گاؤں کی طرف اکیلی روانہ ہوئی۔ وہ رات کے وقت سفر کرتی رہی اور راستے میں وہ کسی ویرانے سے گزر رہی تھی تو دور رہزن اچانک سامنے آئے، انہوں نے للکارا تو وہ رک گئی، اور جب رہزن قریب آئے تو یہ دنگ رہ گئی کہ دلہن کی روپ میں اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی اعلیٰ اور قیمتی لباس پہنتے ہوئے اور اتنی قیمتی زیورات اس کے گلے میں، اور اتنی رات کو یہ اکیلے سفر کر رہی تھی۔ وہ اسے پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے
اور اسی ہی دوران انہوں نے کسی بھی ہچکچاہٹ کو محسوس نہیں کر لیا۔ سردار نے دیکھا کہ ایک قیامت خیز لڑکی دلہن کی روپ میں اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور کہہ دیا کہ اے دوشیزہ، تمہاری لباس اور زیورات سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری نئی شادی ہوئی ہے اور آپ کو اسی صورت میں اکیلے سفر کرنا، اور آپ کو آخر کون سی مشکل ہے کہ آپ ایسی اکیلی نکلی ہوئی ہے، اور تمہیں تمہارے گھر والوں نے ایسا کرنے کی اجازت دی۔ اور دلہن کہنے لگی کہ میں انتہائی ضروری کام سے جا رہی ہوں۔ ملتے ہیں آگے کی کہانی کی آگے کے پارٹ پر، ہمارے ساتھ رہیے۔